اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا، تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ، دین کی بنیادیں کیا تھیں۔ ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں، جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر۔ سب سے پہلی بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ 4 مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو، ان کی خدمت ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِین، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو۔ پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک ہی قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمسائے کی بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے برابر بیٹھا ہو، یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ وابن سبیل، اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں، جو تمہاری ملک یمین ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی خوڑے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی۔ جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی نیکی بخل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو، تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو، تم خامخواہ پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس لینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے۔ تو یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، یعنی اچھا مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود 2 وقت کے فاقے ہیں، اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر، شناعت کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو جاتا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر۔ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لا يظلم مثقال ذرة وإن تک حسنة يضاعفها، اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے، اس سے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بڑھوتری کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یؤتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 41 سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا
کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں، دے آر ریسپانسبل فار دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کانڈکٹ۔ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کے اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر۔ اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے۔ کون؟ ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس۔ عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر 1 پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی۔ اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا۔ علا کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے، علی ہؤلاء شہیدا، علی ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی، یہاں کڑوا معاملہ ہے۔ اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا، ان کا کام تھا دین پھیلانا، انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا۔ تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں۔ اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن یہ چاہیں گے کافر، وَعَصَوُا الرَّسُولَ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهُمُ الْأَرْضُ، کسی طرح زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے، شناعت ہے، جو برائی کا پہلو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے، اس لیے کہ شراب ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی بجائے اعبد ما تعبدون، میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو، تو وہ تو کفر ہو گیا۔ تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا، بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر، یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے، ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں، اور ایک سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو،
اگر اپنی بیویوں سے تم نے